السلام علیکم۔ آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیل خارج کر دی۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف بری ہو گئے ہیں مقدمے سے، ان کے اوپر جو چارج تھا وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ خوشی سے جھومتے ہوئے واپس لاہور اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں، اور لاہور وہ جی اپنے شاہی قافلے کے ساتھ پہنچے ہیں۔ شاہی قافلہ ان کو باقاعدہ طور پر یہاں سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر گیا ہے، اور کیس سے جو ہے وہ بریت کے فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے، اور باقاعدہ طور پہ اسپیشل ہوائی جہاز سے اسلام آباد سے فلائی کر کے لاہور اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہے۔ بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ انہوں نے نگراں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے نامزد جو نام ہے اسے سامنے لے آئے ہیں، اور آپ کے جی اب پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین اب جو ہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں گے، اور بیرسٹر گوہر تب تک جو ہے وہ ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی کے جب تک عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آ جاتے تب تک قائم مقام جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ جی بیرسٹر گوہر ہوں گے۔ اور یہ باقاعدہ طور پر آج پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین وکیل بیرسٹر جو ہے وہ گوہر ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر وہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے، اور پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے وہ عمران خان کے بعد اب بیرسٹر گوہر آگے بڑھائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آج بڑی بڑی خبریں ہیں آپ کو بتانے کے لیے، اتنی خبریں ہیں کہ آپ کا جو وقت ہے وہ جو ہے بہت قیمتی ہے، میرا بھی وقت قیمتی ہے، لیکن خبریں جو ہے وہ سمیٹی نہیں جائیں گی آپ سے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں۔ آج ہی آرمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا 1 سال مکمل ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو تمام کیسز سے بریت مل گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے۔ بہت بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی کو نگراں چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اب پھر دیکھ لیں آپ، ایک ہی دن میں اتنی بڑی بڑی خبریں آپ کو ہم نے پہنچائی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی جو ہے وہ درخواست خارج کر دی ہے، اور سول جج مزید جو مرید عباس ہیں انہوں نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنایا، جس کے مطابق سیشن عدالت میں جو ہے وہ خاتون جج دھمکی کیس میں ٹرائل 20 دسمبر جو ہے وہ شروع ہوگا، اور جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اب کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہیں اور ان کی جگہ بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ سنبھالیں گے سارا نظام۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی تھے، اب کیونکہ بیرسٹر گوہر جب وہ انہوں نے چارج لیا، جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے جب اعلان کیا کہ نگراں جو ہے وہ ہم نے چیئرمین بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیرسٹر گوہر کو، تو بڑی خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ گوہر سیال صاحب جو بیرسٹر گوہر علی ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس انہوں نے کہا کہ میں سپیچ لیس ہوں، میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا جی عمران خان صاحب کا۔ کہتے ہیں عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین تھے اور تا حیات رہیں گے۔ عمران خان نے مجھ پر، میرے ضلع پر، میرے صوبے پر اور پوری ٹیم پر اعتماد کیا، اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں، معذرت چاہوں گا۔ اور جی آج میرے ساتھ انصاف ہوا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں انہوں نے عدالت میں جب انہیں بریت کی خوشخبری ملی تو خوشی سے نڈھال ہو گئے، چھلانگے لگانے لگے، اور آج میرے ساتھ انصاف ہوا جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ رکھا تھا، اور آج اللہ نے مجھے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بڑا بیان دیا ہے،
اور انہوں نے جو ہے وہ شکر ادا کیا ہے اللہ رب العزت کا کہ ان کو جو ہے وہ سرخرو کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر سمیت 2 MNAs کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے اور پارٹی میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ جہانگیر ترین سے ملاقات کرنے والوں میں سابق MNA سردار ذوالفقار اور سابق MNA غلام محمد لالی اور سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ محمد انور شامل ہیں۔ اور جی آگے بڑھیں، لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے درمیان طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض کالعدم قرار دے دیا ہے۔ راولپنڈی کی جو احتساب عدالت ہے، انہوں نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت میں 6 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اور آگے بڑھیں، بلوچستان طلبہ بازیابی کیس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے کہا کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ جی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ جو بلوچ طلبہ ہیں یہ گم ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، لواحقین انہیں تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس یونینز ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن گم ہوئے طلبہ کا پتہ نہیں چلتا، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، پورے کا پورا بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کو جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا اور باقاعدہ طور پر اس کیس کی آج سماعت تھی۔ آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ بازیابی کیس کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے کہا کہ اگر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ بعد ازاں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، خیبر پختونخوا میں میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے اتوار کو دوبارہ منعقدہ کیے گئے ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے MU نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 6 امیدواروں نے 152 نمبر لے کر MD کیٹ میں جو ہے وہ ٹاپ کیا ہے۔ ٹیسٹ میں کامیابی کا جو ہے وہ تناسب 75% رہا اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی شہر میں غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے وہ مسمار کرانے میں ناکام رہی ہے۔ عدالتی احکامات پر بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ شہر میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے وہ ستو پی کر سو رہی ہے، انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ پورے شہر میں کراچی شہر اس وقت جو ہے وہ یہ غریبوں کی ماں کہلایا کرتا تھا اور آج اس کا برا حال ہے، کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور جو بلڈنگ کنٹرول مافیا ہے، یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے لیکن میں اسے مبینہ طور پر مافیا کہوں گا کیونکہ جتنا قبضہ ہے یہ مافیا خود کرواتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بڑی خبر آپ کو دیں، اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آپ کو دیں کہ مہنگائی کا بم گر گیا عوام کے اوپر اور نان بائی ایسوسی ایشن نے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد بھر میں 1 دسمبر سے روٹی اور نان کی قیمتوں میں 5 روپے اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آٹا ہے وہ مہنگا ہے تو حکومت ہم سے جو ہے وہ سستے داموں روٹی جو ہے وہ فروخت کروا رہی ہے، تو نان بائی ایسوسی ایشن جو ہے وہ جڑواں شہروں کی راولپنڈی اسلام آباد کی انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر سے یہ جی ہم باقاعدہ طور پہ انہوں نے 1 دسمبر سے یعنی کہ اگلے ماہ کے آغاز سے 2-4 دن رہ گئے ہیں، اس ماہ کے آغاز سے 5 روپے فی جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے IMF کی ہدایت پر 4 وزارتوں کے خسارے پر جو ہے وہ چلنے والے اداروں کے جو معاملات بورڈ کے ذریعے جو ہے وہ چلانے کے آرڈیننس جاری کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور حج اسپانسرشپ اسکیم کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے $180 ملین کی ضروریات سے وزارت خزانہ کو آگاہ کر دیا۔ ڈالر کے حصول کے لیے اسپانسرشپ اسکیم کا کوٹا 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کر دیا گیا۔ $100 ملین اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حاصل کیے جائیں گے۔ اور آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، آپ کو بتائیں
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگراں حکومت